الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سید الثقلین وعلی آلہ واصحابہ یا جد الحسن والحسین بعد از حمد و ثنا انتہائی قابل عزت و تکریم حضرات علماء کرام سادات کرام رسول کریم علیہ السلام کی اولاد کی محبت مودت عقیدت اور عشق اپنے سینوں میں سجائے آج کے اس بزم میں تشریف لانے والے تمام احباب کرام خصوصاً فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا سید عبد الباسط شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ جو آپ کی اس مسجد کے خطیب ہیں، خوش نصیبی ہے آپ کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوریں لگانے والا خطیب نہیں دیا، بلکہ اللہ نے آپ کو علم کی وادیوں میں دن اور راتیں بسر کرنے والا خطیب عطا کیا ہے۔ اور آپ اس لحاظ سے بھی خوش نصیب ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں پیچھے امام صاحب کے، تو آپ کے آگے امام حسین پاک کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے، سید زادہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کریم رب کا ہم پر کرم ہے کہ آج اس نے ہمیں 10 محرم کا یہ دن جمعۃ المبارک کی برکتوں میں عطا کیا ہے اور رحمتوں کے جلوں میں ہمیں عطا کیا ہے۔ بہت کچھ آپ سنتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں۔ میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ یہ جو یوم عاشور ہے، اس کا تقدس، اس کا تبرک، اس کی حرمت 61 ہجری کے واقعہ کربلا سے قبل بھی مسلم تھا۔ بائیں طور کے مسلمان یوم عاشور کا روزہ واقعہ کربلا سے قبل بھی رکھا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے 10 محرم کا روزہ مستحب ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ 10 محرم کا روزہ کیوں مستحب ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جلوہ گر ہوئے، آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ مدینہ کے یہودی 10 محرم یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہارا یہ روزہ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے آج روزہ رکھا ہوگا، 10 محرم کا روزہ آپ بھی رکھتے ہیں،
10 محرم کا روزہ واقعہ کربلا سے پہلے بھی تھا، لیکن یہ بڑی دلچسپ حقیقت ہے کہ اب جو بھی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کے ذہن میں کوئی اور نسبت نہیں ہوتی، حسینی نسبت ہوتی ہے۔ حالانکہ میں نے کہا کہ واقعہ کربلا بعد کی بات ہے، 10 محرم کا روزہ اس سے قدیم امر مستحب ہے۔ جب جانے کائنات نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یہی وہ دن تھا جس دن، بس اب آپ کی مجھے توجہ درکار ہے، یہی وہ دن تھا جس دن فرعون جب تعاقب کر رہا تھا حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے جب دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو اب آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، نجات نہ آگے اور نجات نہ پیچھے۔ قوم موسیٰ والے پریشان ہوئے، بنی اسرائیل والے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ نے عصا مارا اور دریا نے راستہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے دریا سے پار چلے گئے، باقی جو کچھ ہوا وہ ہوا، آپ سنتے رہتے ہیں، نہیں سنا تو آپ علامہ صاحب سے، شاہ صاحب سے آپ پوچھ لیجئے گا، میرا وہ عنوان نہیں، اور میں اپنے عنوان کو بلا وجہ طول بھی نہیں دینا چاہتا، میں اپنے عنوان کے دائرے میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ یہودی کہنے لگے چونکہ جس دن قوم موسیٰ کے لیے دریا نے راستہ بنایا تھا وہ دن محرم کی 10 تاریخ کا تھا، وہ دن عاشور کا تھا، تو چونکہ اس قوم کو، ہماری قوم کو نجات ملی، تو ہم اس نجات کی خوشی میں آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ بس مجھے آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنی ہے کہ اگر قوم موسیٰ کو نجات ملے، قوم موسیٰ کو تحفظ ملے، تو وہ دن مقدس ٹھہرے، وہ لمحے متبرک ٹھہرے، وہ گھڑیاں اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 61 ہجری کا جو یوم عاشور تھا، وہ جو یوم عاشور تھا اس میں تحفظ ملا تھا قوم موسیٰ کو، اور 61 ہجری کا جو 10 محرم تھا اس میں میرے امام عالی مقام نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے حفاظت کی تھی دین محمد عربی کی۔ جس دن قوم موسیٰ محفوظ ہو جائے، اگر وہ دن مقدس ہے، تو مجھے بتاؤ جس دن امت محمد کو میرا رب نجات عطا فرما دے، جس دن دین مصطفیٰ کی حفاظت کا جو دن بن جائے، اللہ کی بارگاہ میں اس دن کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ بڑا ہی مقدس دن ہے، بڑا ہی متبرک اور برکتوں والا، رحمتوں والا یہ دن ہے، اس لیے کہ اس دن کی نسبتیں میرے امام حسین پاک کے ساتھ ہیں۔ بس یہاں سے میں یہ بات پہ عرض کروں، اللہ نہ زبان پر جملے جاری کروانے والا، رب نے جملہ جاری کروایا میرے امام حسین۔ اب ذرا حسین لفظ ہم تھوڑا مؤخر کر دیتے ہیں تو میرے زبان سے جملہ رب نے نکلوایا میرے امام۔ میرے ہم نوا ہیں کہ نہیں ہیں؟ جس کے امام ہیں وہ بولے میرے امام۔ آپ سب نے میری تائید کر دی۔ اب میں آپ سے یہ پوچھوں، ہم کون ہیں؟ ہم سنی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم سنی ہیں، آپ سنی ہیں۔ میں نے بھی کہا میرے امام، آپ نے بھی کہا میرے امام، تو نتیجہ ایک ہی نکلا، حسین کسی فرقے کا نہیں ہے، حسین امت مصطفیٰ کا ہے، حسین امت کے ہر بشعور فرد کا ہے، ہر ایک مسلک میں ذکر مولا۔ یقین ہے میرے اس، اساس ہے میرے اس یقین کی۔ آپ نے نوید شاہ جی سے شعر سنے نا، تو ذرا توجہ سے سنیے، میں سر کے ساتھ نہیں لیکن ایڈا بے سرا بھی نہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ٹھیک طریقے سے سناؤں۔ ہر ایک مسلک میں ذکر مولا، اساس ہے میرے اس یقین کی، حسین فرقہ نہیں ہے واللہ شعور والوں کا دین ہے وہ، حسین فرقہ نہیں ہے واللہ شعور والوں کا دین ہے وہ۔ امت مسلمہ کے ہر طبقے کے باشعور افراد اگر ان سے پوچھو کہ حسین کون ہے تو وہ تڑپ کے کہے گا کہ میرے امام کا نام ہے حسین پاک۔
حق کے امام کا نام ہے حسین پاک، سچ کے امام کا نام ہے حسین پاک، دین محمد کے محافظ کا نام ہے حسین پاک۔ بلکہ مجھے کہنے دو، دین کی ڈوبتی کشتی کو کنارے لگانے والے ناخدا کا نام ہے حسین پاک۔ میرے عالی وقار دوستو، ہر ایک مسلک میں آپ کو ایک مثال نہ دے دوں؟ ایک ویڈیو مجھے میرے ایک دوست نے بھیجی، میں نے وہ ویڈیو دیکھی۔ ایک مولانا صاحب تھے کسی اور مسلک کے، میں مسلک کی بات کرنے نہیں بیٹھا، میں حسین پاک کی بات کرنے بیٹھا ہوں، اور میں مسلک کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ حسین وہ ہستی ہے جسے ہر مسلک والے مانتے ہیں۔ ایک میں پریکٹیکل ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں۔ اگر کوئی ممبر نشین، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا جب میں نے کہا تو یہ فتنوں کا دور ہے۔ امت مسلمہ کی ایک آزمائش یہ بھی ہے، سید عبدالباسط شاہ جی نے مجھے کہا تھا کہ کربلا امت مسلمہ کے لیے ایک آزمائش، اپنے اس عنوان پر گفتگو کرنی ہے۔ تو میں عرض کروں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس وقت، یہ بھی تو امت مسلمہ کے لیے ایک آزمائش ہے۔ جس کو بے بھی نہیں پہچانتی تھی اس کے ہاتھ میں بھی موبائل آ گیا ہے، موبائل اٹھاتا ہے، نیٹ آن کرتا ہے، جو اس کے منہ میں آتا ہے ہانکتا چلا جاتا ہے۔ تو میں عرض کروں کہ کوئی ممبر نشین اگر آپ کو معاذ اللہ اس غلاظتوں کے پلندے یزید کی حمایت کرتا بھی نظر آئے، توجہ ہے آپ کی، اگر کوئی اس غلاظتوں اور نجاستوں کے پلندے یزید کی حمایت کرتا بھی نظر آئے، اگر مجمع میں سے کوئی بندہ کھڑے ہو کے اسے کہہ دے کہ چل تو پھر مان لے تو یزید ہے، تو وہ جو چند لمحے پہلے یزید کی حمایت کرتا نظر آئے گا وہ آپ کے گریبان تک آنے کی کوشش کرے گا، تو نے مجھے یزید کیوں کہا۔ میں وہ جس ویڈیو کا حوالہ دینے لگا اس ویڈیو میں ایسا ہی ہوا کہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر جو اینکر تھا، یہ ساؤنڈ والے بھائی اس کے ساؤنڈ کو نہ چھیڑ چھاڑ کریں، بس ایک جگہ پہ رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ گرامی المرتبہ دوستو، اینکر نے سوال کیا اس سے کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کہ آپ یزید پر لعنت کے قائل ہیں؟ تو وہ مولانا صاحب آگے سے جذباتی ہو گئے، ایموشنل، بڑے غصے میں آگے، اور اینگری فیس کے ساتھ کہنے لگے کہ میں یزید پر لعنت کیوں کروں۔ اللہ کا کرم سے تمام احباب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیر طریقت حضرت علامہ خورشید احمد قادری صاحب ہماری محفل کی رونق بنے، اللہ تعالیٰ انہیں عزتیں عطا فرمائے۔ ہم سب کو مولا حسین کے قدموں کی خاک کی برکت سے میرا رب عزتوں والا راستہ عطا فرمائے۔ میرے عالی وقار دوستو، جو بات عرض کر رہا تھا کہ وہ مولانا پسٹن کی طرح زبانیں چلتی ہیں آج کل، تو ان کی بھی چل رہی تھی۔ اینکر نے پوچھا آپ یزید پر لعنت کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ اس نے کہا میں یزید پر لعنت کیوں کروں؟ اینکر نے کہا اس لیے کہ اس نے حضور کے گھرانے کو ذبح کیا، حسین پاک کے گلے پہ تلوار چلوائی۔ وہ آگے سے کہنے لگے اس کا کوئی ثبوت، اس کا کوئی پروف، ثبوت دو تو میں یزید پر لعنت کروں گا، وگرنہ میں تو لعنت، یار پورا کرو نا جملہ اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے تو۔ اچھا، وہ جو اینکر تھا اس نے کہا مولانا صاحب میں کوئی مفتی ہوں نہیں، میں کوئی علامہ ہوں نہیں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، میں آپ کو حوالے کہاں سے لا کے دوں؟ چلو بات ختم کرتے ہیں، مکدی گل مکا چھڑیے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ تو وہ اینکر کہنے لگا چلو ہم دعا کرتے ہیں، آپ آمین کہیں، کل اللہ آپ کا حشر قیامت والے دن یزید کے ساتھ کرے، میرا حشر اللہ حسین کے قدموں میں کرے۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ صاحب یزید کو رعایتی نمبر گریس مارکس دے رہے ہیں، فیور کر رہے ہیں، ثبوت کوئی نہیں، there is no proof۔ لیکن چند لمحے بعد جب یہ کہا گیا کہ آمین بولو کہ تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو، وہ سینکر کے گلے پڑے، اور گلے پڑتے ہوئے کہنے لگے آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ قیامت کے بارے میں آپ فیصلہ کر سکیں؟ میرا یہ بات عرض کرنے کا مطلب
اگر کوئی یزید کی حمایت میں باتیں کر رہا ہو اس سے یہ کہو کہ چل تو یزید ہے، وہ آپ کے گلے پڑے گا، لیکن میں آپ کو حسین پاک کا مقام بتاؤں، کوئی وقت کا بادشاہ بھی ہو، اگر آپ اس سے یہ کہو کہ تو مولا حسین کا غلام اور نوکر ہے، اللہ کی قسم وہ اپنا تاج اتارے گا اور اتار کے کہے گا کہ وقت کی بادشاہی اپنی جگہ، مرشد حسین کے گھر کی قضائی اپنی جگہ۔ میرے عالی وقار دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یزید کے وہ حمایتی، میرا ویسے دل کر رہا ہے کہ میں تھوڑا سخت لفظ استعمال کروں، لیکن شاہ جی ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم مولائی ہیں، ہماری مجبوری یہ ہے کہ اس رب کی عطا سے ہم کربلائی ہیں، اور ہم جنہیں اپنا امام کہتے ہیں انہوں نے ہمیں گالیاں سکھائی نہیں ہیں، بس یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہم بھی انہی محلوں میں رہتے ہیں، انہی گلیوں میں رہتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ یاد رہ جاتی ہیں۔ ایڈے متقی کیوں بنی ہے کہ ہماری پٹاری میں ہیں نہیں، ہماری پٹاری میں ہیں، لیکن یاد رکھو جو پٹاری میں ہو وہ سب کچھ باہر نکالنے والا نہیں ہوتا۔ پتہ ہے ہم اس علی کے ماننے والے، مجھے آپ کی توجہ چاہیے، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جسے 80 سال تک ممبروں سے گالیاں دی گئی، لیکن میرے مولا علی نے کبھی ایک گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا۔ اس کا مطلب جو ہمارے امام ہیں وہ جان دیتے ہیں، وہ گالیاں نہیں دیتے۔ جب دین کو ضرورت پڑے تو جان دے دیتے ہیں، لیکن وہ گالیاں، لیکن میں نے کہا کہ چلو میں گالی نہیں دیتا، میں کہتا ہوں آج کے وقت کا یزید۔ لیکن حیرت کی بات ہے کسی کو ماں بہن کی گالی دو اتنا نہیں تپے گا، کسی کو یزید کہہ دو وہ زیادہ تپے گا۔ تو اگر آپ اس بات سے اتفاق کریں تو پھر کربلا کی طرف منہ کر کے میرے مولا حسین کو سلام پیش کریں نا، اے حسین تو ایسا کیا کر کے گیا ہے کہ یزید نام گالی بن کے رہ گیا، حسین کا نام عزت کا استعارہ بن گیا، حسین کا نام وقار کی علامت بن گیا، ذلتیں ساری، غلاظتیں ساری، نجاستیں ساری یزیدیوں کا مقدر بن گئی، اور رب کریم نے عزتوں کی امانت میں مولا حسین کے چاہنے والوں کے نام کر دی ہے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہ زمینی حقیقت ہے، اور پتہ ہے اس کے پیچھے حضور کے وعدوں کا اثر ہے، اس کے پیچھے میرے آقا کے وعدوں کا اثر ہے۔ میں نے حدیث نہیں کہا، میں نے قول نہیں کہا، یہ وعدہ ہے اس زبان کا جو زبان سچی زبان ہے، جو زبان وعدے نبھانے والی زبان ہے۔ آئیے ایک حدیث سنیے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من احب الحسن والحسین، جس نے حسن و حسین سے محبت کی، جس نے، ابھی عبد الباسط شاہ جی کسی حد تک تقابل اور موازنہ کر رہے تھے کہ مولا حسن یہاں سے یہاں تک، مولا حسین پاک قدموں تک، اور یہ فرما رہے تھے کہ حسین پاک گلیوں میں نکلتے تو گلیاں روشن ہو جاتی۔ میں اسے ایک اور اینگل سے دیکھ رہا تھا، حسین پاک یہاں سے یہاں تک، پاؤں تک، پاؤں تک، پاؤں تک، میں دوہرا رہا ہوں پاؤں تک، میں دوہرا رہا ہوں پاؤں تک، تصویر مصطفیٰ۔ اس کا مطلب وجود مصطفیٰ میں، وجود مصطفیٰ کا نور، وہ جو یہاں سے پاؤں تک تھا وہ حسین میں آیا۔ نہیں سمجھے تو میں اس کو اور بدلوں جملہ، پائے مصطفیٰ کا نور، مصطفیٰ کے پیروں کا نور مرشد حسین میں اترا، تو مرشد حسین کا چہرہ چمکنے لگتا تو سورج بھی شرم سے منہ چھپا لیتا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس مدینے والے کے پاؤں کے نور کا یہ عالم ہے، اس کے رخ وضحا کے نور کا کیا عالم ہوگا؟ اور پھر میں آپ سے پوچھوں اس کے یاقوتی لبوں کے نور کا کیا عالم ہوگا؟ اور وہ یاقوتی لب اس گردن کے بوسے لیا کرتے تھے جس گردن پر لعنتی یزیدیوں نے تلواریں چلائی تھی، جس گلے کو کاٹا تھا انہوں نے۔ آئیے حضور کی حدیث سنیں، حضور نے فرمایا من احب الحسن والحسین، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا،
حضور فرماتے ہیں فقط احببتہ، جس نے ان سے پیار کیا ان سے میں محمد نے پیار کیا۔ آپ کہتے ہو فلاں عاشق رسول، آپ کہتے ہو فلاں محب رسول، میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور سے محبت کرنا بڑی منزل ہے یا حضور کا محبوب بن جانا بڑی منزل ہے؟ صحابہ سارے قابل احترام ہیں کہ نہیں؟ تمہارے ہاں کوئی معزز مہمان آئے تم 21 توپوں کی سلامی دیتے ہو، ہمارے پاس توپیں نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس دل اور روح تو ہے نا، ہم حضور کے ہر صحابی کو دل اور روح کی سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ کی خدمت میں یہ بات ضرور عرض کروں گا، رسول کریم علیہ التحیۃ والثناء کی حدیث کی روشنی میں صحابہ کو ہم سلامیاں اس لیے پیش کرتے ہیں کہ صحابہ مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، تو جو حضور سے محبت کرے وہ بلند مقام ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ وہ اونچا ہے کہ نہیں؟ وہ رفیع ہے کہ نہیں؟ وہ عظیم ہے کہ نہیں؟ وہ بلند و بالا ہے کہ نہیں؟ وہ صاحب علو ہے کہ نہیں؟ جو حضور کو چاہے اگر وہ بڑا ہے تو مجھے بتاؤ جسے حضور چاہیں، جو حضور سے محبت کرے اگر وہ بلند مقام کا حامل ہے تو جس سے میرے آقا محبت کرے۔ سوال یہ ہے کہ یہ منزل ملتی کیسے ہے؟ حضور نے فرمایا من حب الحسن والحسین، اے بندے ادھر ادھر مت بھٹک، میرے حسن و حسین کے قدموں میں آ جا، تو ان کے جوڑے اٹھائے گا، میں محمد تجھ سے پیار کرنے لگ جاؤں گا، میں محمد تجھ سے محبت۔ ویسے 10 محرم مبارکیں دینے کا دن نہیں ہے، یہ تو افسردگی کا دن ہے، لیکن شاہ جی آپ کو میں مبارک دیتا ہوں کہ آپ کی زبان میں کوئی اثر ہے نا، تو 10 محرم کی اس رات کے موقع پر آپ کی مسجد میں یہ میں لفظ کیا استعمال کروں، حسینی محبت کا چراغاں ہوا ہے، اہل بیت اطہار کے عشق کا چراغاں ہوا ہے، یہاں پہ خوشبوئیں مہک رہی ہیں۔ لیکن میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اگر دلوں میں ان کا پیار لے کے آئے تو تسلی نہیں تسلا رکھیں، دل جمی رکھیں کہ آپ گھر سے چلے حسنین کریمین کا پیار لے کے، مرشد حسین کا عشق لے کر، ادھر سے تم چلے تھے، ادھر سے نگاہ محمد کی خیرات رب نے تمہیں عطا فرما دی۔ اس کا مطلب ہے تم یہاں بیٹھے ہو تو محبت مصطفیٰ کی چھتری میں بیٹھے ہوئے ہو، تم یہاں بیٹھے ہو تو حضور کی نگاہ کے سائے میں، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو اس لیے کہ تم مرشد حسین سے پیار سینے میں سجا کر کے یہاں بیٹھے ہو۔ حضور نے فرمایا من حب الحسن والحسین فقط احببتہ، جو ان سے پیار کرے گا اس سے، طبرانی شریف کی حدیث ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جس سے میں محبت کروں گا اس سے اللہ بھی محبت کرے گا، ومن احببتہ فقد احبہ اللہ، جس سے میں پیار کروں گا اس سے، چلو ماضی ہے، جس سے میں نے پیار کیا اس سے اللہ نے ویسے ماضی میں ہے نہیں ہوتا، لیکن ماضی قریب قد داخل ہو جائے، علماء بیٹھے ہوئے تو پھر ہے کا ترجمہ اس سے میں اللہ نے پیار کیا ہے، پیار کیا، اور بھئی پیار کروں گا نہیں، پیار کیا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت کرے اسے اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے، اسے رب جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ جنت کا راستہ حضور نے بتایا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنت براستہ حسین، ٹھیلے نہ بولو نا یارا، جنت براستہ، جنت براستہ، جنت براستہ۔ میں یہ دوہرا اس لیے بھی رہا ہوں، ہمیں وہ جنت چاہیے ہی نہیں جو براستہ یزید ہو۔ آج کل یہ فکر لوگوں کو ستائی جا رہی ہے کہ یزید کو جنتی ثابت کرنا۔ آج کی شب رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، مولا ہمیں ادھر نہ لے کے جانا جدھر یزید ہو، مولا ہمیں وہاں لے کے جانا جہاں مرشد حسین کے قدموں کی خاک کے ذرے ہمیں نصیب ہو جائیں، وہ دستیاب ہو جائیں، ان کی نسبت رب کریم ہمیں عطا فرما دے۔ پھر آگے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ومن ابغض الحسن والحسین ومن ابغضہما، اور جس نے ان سے بغض رکھا، جی چہرے اوپر کر کے ذرا مجھے دیکھ کے سنیے حدیث، یہ جو دیکھنا ہے نا اس دیکھنے کی اپنی چاس ہے، تسی مینوں ویکھو تے میں تانوں ویکھاں، کیا پتا آپ میں سے کس کی نظر میں حسینی چمک ہو اور اس سے میرا مقدر بھی چمک جائے۔
تو دیکھنے کی تو بڑی قیمت ہے. حسین کے ذکر سے گردنیں جھکانا یہ عشق والوں کا کام نہیں، سینہ تان کے حسین کا ذکر کرنا. مسلمان ہو نا سارے؟ ہو نا. میں کلمہ پڑھ دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن یاد رکھو دل میرا کرے نہ کرے، لیکن حقیقت تو یہ ہے آج دیواریں کھنچ گئیں، آج خط کھینچ دیے گئے، کچھ ادھر کے مسلمان ہیں کچھ ادھر کے. مجھے کہنے دو، کچھ مسلمان ہیں پر یزیدی اور کچھ مسلمان ہیں پر حسینی. میں اور آپ خوش نصیب نہیں، اللہ نے ادھر سے بچا کے حسینی مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا ہے ہمیں. کیا یہ مالک کا احسان نہیں ہے؟ کیا یہ رب کریم کا کرم نہیں ہے؟ آج کی رات رب سے دعا کرو. آپ کو ایک دعا سکھانے لگا ہوں، اور یہ دعا کرنی ہے رب کی بارگاہ میں، دعا مانگے رب کی بارگاہ میں. اے اللہ تیرا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اے مولا یہ تیرا وعدہ ہے، تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا. تو اے مولا مودت حسین، محبت حسین، عشق اہل بیت یہ تیری نعمت ہے جو تو نے ہمیں عطا کی ہے. تو دعا یہ کرو اے مولا تیری اس نعمت پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اب ہم نے تیرا شکر ادا کیا تو اپنا وعدہ پورا کر کہ جو شکر کرتا ہے تو اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. اے مولا مودت حسین کی نعمت پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اب تو وعدہ پورا کر کے ہمارے دل میں مودت حسین میں اور اضافہ فرما دے، ہماری روح کو اور اس درد سے آشنا کر دے. باقی رہ گیا معاملہ شاہ جی فتووں کا. جہاں عشق ہے وہی کربلا، جہاں عشق ہے، جہاں عشق ہے، جہاں عشق ہے. میں نے اللہ عطا کر دیتا ہے بعض اوقات تو 4 سطریں میں سیدھی کر لیتا ہوں رب کی عطا سے. تو میرے کریم رب نے کرم کیا، مجھے 4 سطریں جو نصیب کی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو فتوے ہیں جہاں عشق ہے وہیں کربلا، اور رونا غم کربل میں شرف ہے مگر اس سے، رونا غم کربل میں شرف ہے مگر اس سے، جو اہل تعصب ہیں مشرف نہیں ہوتے، جو اہل تعصب ہیں مشرف. فتوے نہ لگا مفتی تو شبیر کے غم پر، فتوے نہ لگا مفتی تو شبیر کے غم پر، آنسو تو شریعت کے مکلف نہیں ہوتے، آنسو تو شریعت کے مکلف. میرا دور وہ دور ہے جب آنسوؤں پہ فتوے، میرا دور وہ دور ہے جب پانی کی سبیلوں پہ فتوے. میرے دور کی بدقسمتی یہ ہے کہ کھچڑی اور کھچڑے پہ فتوے. یقین مانے آج ایک فتویٰ میری نظر سے گزرا، 10 محرم کو کھچڑا پکانا حرام ہے. ہلکی ایک بات کروں، آپ کو برا تو نہیں لگے گا لیکن بھاری بات سمجھانے کے لیے. اب مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ اور تجھے موشن لگے ہو تو کھچڑی پکانا جائز ہے، تو 10 محرم کو ایسا کیا ہو گیا کہ کھچڑا پکانا حرام ہے؟ مطلب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فتووں کا انداز دیکھیے. تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات اس لیے عرض کی کہ جہاں عشق ہے وہاں کربلا. فتوے یہ لگتے چلے آئے، اگر فتوے نہ لگتے ہوتے تو امام شافعی کے قلم سے وہ قصیدے کبھی صادر نہ ہوئے ہوتے. فتوے کل بھی لگتے تھے فتوے، لیکن اپنے مقدر پہ رشک کرو، ناز کرو، شکر ادا کرو. اللہ نے ہمیں حسینیوں کے قافلے میں شامل فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں حسینی صفوں میں رب کریم نے ہمیں رکھا ہے. توجہ سے سنیے حضور کی حدیث. حضور نے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا، جو ان دونوں سے بغض رکھے گا. کن دونوں سے؟ حسن و حسین سے. جو ان دونوں سے، جو ان دونوں سے، تو حضور فرماتے ہیں فَقَدْ أَبْغَضْتُهُ، وہ مجھ محمد کی نفرت کا شکار ہو جائے گا. جو ان دونوں سے بغض رکھے گا وہ میری نفرت کا. اچھا یہ بغض کس چیز کا نام ہے جی؟ بغض کس چیز کا نام ہے؟ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم بھی تو حسین حسین کرتے ہیں، یہ دیکھیں جی ہم بھی تو ان کا تذکرہ کرتے ہیں. یاد رکھو بغض زبان کے لفظوں کا نام نہیں ہے، بغض انسان کے رویوں کا نام ہے. عشق بھی رویے کا نام ہے اور بغض بھی رویے کا نام ہے. آپ نے کہا تھا امت مسلمہ کے لیے آزمائش. مولانا ابوالکلام آزاد
کسی نے ٹھیک ہی کہا یہ ابو الکلام ہے۔ آج میں کربلا کے حوالے سے ابو الکلام کو پڑھ رہا تھا تو ابو الکلام آزاد نے لکھا کہ آپ کو غم حسین میں رونے والی آنکھیں ملیں گی لیکن غم حسین میں بہنے والے آنسو کم کم ملیں گے۔ کاش کہ آپ اس جملے کی گہرائی کو سمجھیں۔ آپ کو غم حسین میں رونے والی آنکھیں ملیں گی لیکن غم حسین میں بہنے والے آنسو آپ کو کم کم ملیں گے۔ پھر اس نے آگے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ آپ کو اچھل کود کرنے والے جسم تو ملیں گے لیکن غم حسین میں تڑپنے والے دل آپ کو نہیں ملیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ آج بھی حسین کربلا سے آواز مار رہے ہیں کہ مجھے عمل کے آنسو چاہیے، مجھے عشق کے آنسو چاہیے، مجھے تڑپنے والا دل چاہیے۔ آئیے حضور کی حدیث سنیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ابغضہما، جو ان دونوں سے بغض رکھے گا، فرمایا کہ وہ مجھ محمد کی نفرتوں کا شکار ہوگا، اور جس سے میں محمد نفرت کروں اس سے محمد کا خدا بھی نفرت کرے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا جس سے اللہ نفرت کرے گا اللہ اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے حسینی محبت جنت کا راستہ، حسین پاک کا بغض سیدھا سیدھا جہنم کا راستہ۔ ایک اور حدیث عرض کر کے بات آگے بڑھاؤں، حسین سے پیار کرنا ہے لیکن دل کی گہرائیوں سے۔ حسین پاک سے پیار کرنا ہے روح کی، حسین پاک سے پیار اس لیے کرنا ہے کہ حسین سے مدینے والے آقا پیار کیا کرتے تھے۔ اب اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کتنا پیار کرنا ہے، آج کل کے مولوی صاحبان کا رولہ یہ ہے، یعنی ہم لوگوں کا رولہ، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں بھی مولویوں کے اولیے میں بیٹھا ہوں نا، تو کوئی یہ نہ کہ مولویوں کی، ہم لوگوں کا رولہ اور پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم ناپ تول کے ترازو لے کے آ جاتے ہیں۔ کتنی محبت کس سے؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ ایک دفعہ ذرا پوری توجہ میری طرف۔ کتنی محبت کس سے، یا الٹا کر لو کس سے کتنی محبت؟ اب میں آپ کو اس کا جواب مولوی والا بتاؤں، مفتی والا بتاؤں، یا سنت والا بتاؤں؟ جواب معتبر کون سا ہوگا؟ سوال یہ ہوا کہ کس سے کتنی محبت ہم نے کرنی ہے، تو اس کا جواب ہے جس سے جتنی محبت مدینے والے نے کی ہے۔ اب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، کیا اس بات سے کسی کو اختلاف ہے؟ کیا میں نے غلط بنیاد قائم کی؟ کیا میں نے یہ جو مقدمہ قائم کیا کیا یہ غلط ہے؟ اگر آپ اسے صغرا بنائیں کہ ہم نے اس سے اتنی محبت کرنی ہے جس سے حضور نے جتنی محبت کی، اب پھر سوال ہوا کہ حضور نے کس سے کتنی محبت کی، تو اس کا جواب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو جواب میں مولا علی کا نام سنا، حضرت بی بی سیدہ زہرا پاک کا نام سنا، تو دوسرا مقدمہ یہ ہوا حضور کو سب سے زیادہ ان سے محبت تھی، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا، صغرا کبرا جوڑو اور دے اوسط گراؤ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اس کائنات میں ہماری سب سے بڑھ کر عقیدتوں کا مرکز یا ذات مرتضیٰ ہونی چاہیے یا ذات زہرا پاک ہونی چاہیے۔ اب آئیے، اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس سے میں نے محبت۔ اچھا حدیث یہ بھی موجود ہے جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، لیکن میں نے آپ کو یہ حدیث نہیں سنائی، میں نے حدیث یہ سنائی جس نے ان سے محبت کی اس سے میں محمد نے محبت کی۔ اب ان سے محبت کتنی کرنی ہے؟ آپ کو مولا حسین پاک کا ایک قول سناؤں، یہ بھی طبرانی شریف نے نقل کیا، طبرانی کبیر۔ اب یہ بات آپ نے پوری توجہ سے سننی ہے۔ آج کل کے دور میں ادھر والے ادھر والے سارے کہتے ہیں جی ہم بھی تو حسین پاک کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آؤ میں عرض کروں، آپ پڑھیں نا تاریخ، تو یہ جو دجلہ کا پل تھا، دجلہ ایک دریا ہے نا، دریائے دجلہ، دجلہ کے پل پر نا بکاری کھڑے ہوتے، طبری وغیرہ نے یہ بات لکھی، ابن کثیر وغیرہ نے، وہ پل پہ کھڑے ہوتے لوگ، ایک سائیڈ پہ لوگ کھڑے ہوتے تو وہ پورا دن حضرت مولا علی کے فضائل بیان کرتے، تو جو مولا علی کے چاہنے والے ہوتے وہ مولا علی کے فضائل بیان کرنے والے بیکاریوں کو کچھ نہ کچھ دے کے چلے جاتے۔ اسی پل کے دوسرے کنارے پر یعنی آمنے سامنے دوسرے لوگ کھڑے ہوتے،
وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے. اب جو حضرت معاویہ کے چاہنے والے ہوتے وہ انہیں بھیک دے کر کے چلے جاتے ہیں. آپ کی توجہ ہے؟ اچھا, ادھر سے حضرت معاویہ کے نام پر بھی پیسے اکٹھے کرتے, ادھر سے مولا علی کے نام پر بھی پیسے اکٹھے کرتے. ان کا ایک محلہ اور بستی تھی جہاں رہتے اکٹھے تھے. رات کو وہاں جاتے, سارے پیسے اکٹھے جمع کرتے, جمع کر کے جتنے بندے ہوتے برابر برابر تقسیم کر لیا کرتے تھے, برابر برابر بانٹ لیا کرتے تھے. کیا سمجھے آپ؟ اس کا مطلب ہے علی علی کرنے والا علی علی کر رہا ہے لیکن علی کے لیے نہیں. معاویہ معاویہ کرنے والا معاویہ معاویہ کر رہا ہے لیکن معاویہ کے لیے نہیں, بلکہ علی علی کرنے والا علی علی بھی پیسے کے لیے کر رہا ہے. ان کا نام لینے والا ان کا نام بھی پیسوں کے لیے لے رہا ہے. اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی نا تو میرے مرشد حسین کا قول سنیے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت مولا علی کے بیٹے تھے نا حسین, یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حسین دلوں کو نہ پڑے؟ آج کے دور میں کوئی چہرہ شناس ہو, چہرہ شناس ہو, شرط یہ ہے کہ چہرہ شناس ہو تو وہ چہرہ دیکھ کے دل کے احوال تک پہنچ جاتا ہے. اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے بعض لوگوں کو. تو کیا خیال ہے آپ کا, علی کا بیٹا, اس سے بڑا چہرہ شناس, دل شناس, روح شناس, باطن شناس کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے مرشد حسین نے دیکھا نا, بہت سارے لوگ ہمارا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کے لینے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. تو پتہ آپ نے کیا فرمایا؟ مرشد حسین پاک کا قول ہے, من احبنا للدنیا فإن صاحب الدنیا یحبہ البر والفاجر. میں حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں جس نے ہم اہل بیت سے محبت کی دنیا کی خاطر. آج کے دور میں امت مسلمہ کی یہ بھی آزمائش ہے, حسین حسین کرنا ہے, علی علی کرنا ہے, صحابہ کا نام لینا ہے, ان کی عظمتوں کے چرچے کرنے ہیں, لیکن کرنے کیوں ہیں؟ اپنی دکانیں اور ہٹیاں چمکانے کے لیے نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, مدینے والے مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے. تو حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں من احبنا للدنیا, جس نے ہم سے محبت کی دنیا کے لیے. تو فرماتے فإن صاحب الدنیا یحبہ البر والفاجر, فرمایا کہ جس سے دنیاوی مفاد وابستہ ہو اس سے تو نیک اور بد سارے ہی پیار کرتے ہیں. اگر پتہ ہو حسین پاک کا نام لینے سے 4 پیسے ملیں گے, ویلیں ملیں گی, یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہم نے بڑے خطیبوں کو دیکھا حسینیوں کے محلے میں جا کے حسینی بن جاتے ہیں, دوسرے محلوں میں جا کے دوسرے بن جاتے ہیں. چلو جہاں جو سکہ چلتا ہے وہ چلایا جائے, وہ یہ بھول جاتے ہیں ادھر طرح طرح کے سکے چلتے ہیں. جنت میں تو چلیں بہت سارے بزرگوں نے, اللہ آپ کی مسکراہٹ سلامت رکھے, یہ فل ان دا بلینکس کا فریضہ سر انجام دے دیا. انہوں نے جملہ پورا کر دیا. میں نے کہا یہاں کہیں ڈالر چلتا ہے, کہیں پاؤنڈ چلتا ہے, کہیں ریال چلتا ہے, کہیں درہم چلتا ہے, کہیں روپیہ چلتا ہے, کہیں ٹکا چلتا ہے, طرح طرح کے سکے. جنت میں ایک ہی سکہ چلتا ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھو کون سا سکہ, اس کا جواب ہے یا حسنی سکہ چلتا ہے یا حسینی سکہ چلتا ہے. آپ کہو گے مولوی صاحب دلیل, تو میں کہوں گا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جب اللہ نے انہیں جنت کا مالک بنایا ہے. بھئی پاکستانی قوم کا باپ قائد اعظم ہے اگر, تو ہمارے ملک میں قائد اعظم کا سکہ چلتا ہے نا. بہت ساری تقریریں ہی قائد اعظم کے لیے ہوتی ہیں. معذرت اگر بری لگے بات, بتیری تقریریں ہوتی ہی قائد اعظم بادشاہ کے لیے. تو یہاں قائد اعظم کا سکہ اس لیے کہ وطن کا پہلا سربراہ قائد اعظم. تو سوال یہ ہے کہ پھر جنت میں اسی کا سکہ چلنا ہے نا جو جنت کا مالک ہے. اور جنت کے مالکوں نے جنت کا مالک میرے مولا حسن کو بنایا ہے, میرے مولا حسین کو بنایا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ وہاں پہ سکہ وہی چلے گا. سنیے, حضرت امام حسین پاک فرماتے ہیں من احبنا للدنیا فإن صاحب الدنیا یحبہ البر والفاجر. جس نے ہم سے دنیا کے لیے محبت کی تو دنیاوی مفاد جس سے وابستہ ہو اس سے نیک اور بد سارے ہی محبت کرتے ہیں. اب آپ پوری طرح میری طرح متوجہ ہوں, میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے لگا ہوں اگلے جملے میں. آگے امام پاک فرماتے ہیں ومن احبنا للہ, من احبنا للہ یکون نحن وہو
فی الجنت کہاتین. آپ اگر مجھے دیکھتے تو آپ سارے ہی سبحان اللہ کہتے، سب کو عربی سمجھ آ جاتی ہے. پتہ ہے امام حسین پاک نے فرمایا کہ وہ اور ہم، اب پہلا جملہ آپ نے سنا، جس نے ہم سے دنیا کے لیے محبت کی، تو جس سے دنیاوی مفاد وابستہ اس سے نیک بات سارے پیار کرتے ہیں، اس میں کیا تخصیص ہوئی؟ اب آگے فرماتے ہیں لیکن جس نے ہم سے محبت کی صرف اللہ کے لیے، وَمَنْ أَحَبَّنَا لِلَّهِ، جس نے ہم سے محبت کی. آپ یہاں مسجد بھری ہوئی ہے، آپ تشریف لائیں، میں آپ سے پوچھوں کیا آپ کو کسی نے اعلان کیا تھا کہ آپ آئیں گے تو انگلینڈ کا ویزا ملے گا؟ کیا کسی نے اعلان کیا تھا آپ آئیں گے تو 5,000 فی کس ملے گا؟ کیا کسی نے کہا تھا آپ آئیں گے تو آپ کا بجلی کا ماہانہ بل معاف ہو جائے گا؟ اس کا مطلب کوئی لالچ نہیں، کوئی ہرس نہیں، کوئی طمع نہیں، لیکن آپ گھروں سے اٹھے مسجد میں آ کے بیٹھے، اس کا مطلب دل کے اندر ایک کی تڑپ تھی، حسین بادشاہ بھی راضی ہو جائے. تڑپ یہ تھی حسین کے نانا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، محمد عربی کا خدا بھی راضی ہو جائے. اور یہ کتنی بڑی منزل ہے. تسلی دے رہے ہیں تمہیں امام حسین. آپ فرما رہے من احبنا للہ، جس نے ہم سے محبت کی اللہ کے لیے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا. اچھا اب یہاں پہ بڑی مزیدار بات ہے، مرشد حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا وہ جنتی، جس نے ہم سے اللہ کے لیے محبت کی وہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن آپ نے صرف یہ نہیں کہا، 2 انگلیاں جوڑی اور جوڑ کے کہا جس نے ہم سے اللہ کے لیے محبت کی وہ جنت میں اس طرح ہمارے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں آپس میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محبت حسین کی جزا، ریوارڈ، ریٹرن، صلہ. اس سے بڑا آپ کو کیا چاہیے کہ اللہ صرف جنت نہ دے، جنت بھی وہاں دے جہاں میرے مولا حسین موجود ہوں گے، جہاں حسین پاک کی سنت اور حسین پاک کا ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا. اب یہاں پہ اگر آپ رکیں تو سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، لیکن حسین پاک اتنی کانفیڈنس کے ساتھ فرما رہے ہیں. میں پھر کہوں گا یہ بھی نہیں کہ جنتی، پر میں جنت میں ادھر ہی جدھر. اس سوال کا جواب اگر ڈھونڈنا چاہو نا کہ یہ اعتماد کہاں سے آیا، تو اس کا جواب ہے یہ اعتماد حسین کو خود پہ نہیں تھا، زبان رسالت پہ تھا. یہ اعتماد خود پہ نہیں تھا، یہ اعتماد زبان، اس لیے کہ حسین کے نانا نے گود میں بٹھا کے کتنی دفعہ کہا تھا میرا یہ شہزادہ جنت کا سردار ہے. تو یہ زبان رسالت پہ یقین تھا کہ جب حضور نے کہہ دیا کہ میں سردار ہوں تو کیا خیال ہے سردار کی مرضی چلتی ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ بھی مرضی حسین کی چلے گی. تو جب مرضی حسین کی چلنی ہے تو دعا یہی مانگنی چاہیے نا، مولا جنت میں وہاں جگہ دینا جہاں مولا حسین پاک کا ساتھ ہمارا مقدر بن جائے، ہمارا نصیبہ بن جائے. آئیے یہ جو میں نے حدیث سنائی میں اس سے مربوط کر لوں کتاب حکیم کی ان آیات کو جو آیات میں نے خطبے میں پڑھی. لیکن آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ وقت پہ ہم اللہ کے فضل سے نماز پڑھیں گے. 9:30 ہے نا، انشاءاللہ وقت پہ ہم نماز اور اذان کی طرف جائیں گے. آپ یہ ذرا توجہ سے قرآن سنیے. خالق ارض و سما، یہ سورہ آراف ہے، اور سورہ آراف کا ایک حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آیہ کریمہ نمبر 196 اور 7 اور 8. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا والی اور میرا ولی، بے شک میرا والی اور میرا ولی، ولی کا لفظ ہے نا، میرا مددگار اللہ ہے. الذی نزل الکتاب، وہ جس نے کتاب اتاری. بس ایک بات کہوں گا، سر حسین نیزے کی نوک پہ تلاوت کرتا اس کا تصور کرو، پھر یہ جملہ سنو کہ مرشد حسین آپ نے گویا کربلا میں آپ اعلان کر رہے ہیں بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی، جس نے میرے نانا کے سینے پہ قرآن اتارا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور فرمایا وہی تو نیکی کی راہ چلنے والوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. جو نیکی کی راہ چلتے ہیں اللہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، فرمایا اور وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پوجتے ہو، لا يستطيعون نصركم، وہ تو تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ينصرون،
بلکہ وہ خود کی مدد نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، بس یہ میرا عنوان ہے. اور اے حبیب اگر آپ انہیں بلاؤ نا ہدایت کی طرف، لا يسمعون، وہ سنتے ہی نہیں. اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سنتے ہی نہیں. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اے حبیب آپ انہیں دیکھو گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں قرآن مجید کے بہت سارے دیگر مقامات ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ترجمہ کروں تو غلط نہیں ہوگا. اے حبیب آپ انہیں دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن رب کہتا ہے وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن اے حبیب وہ اصل میں دیکھ نہیں رہے ہوتے. اس کا مطلب ہے بتیرے دیکھنے والے بھی دکھتے ہیں کہ دیکھنے والے، لیکن اصل میں ہوتے نہیں ہیں دیکھنے والے. نتیجہ ایک کلام یہ ہوگا کہ دیکھنے والا تو وہی ہے نا جو حق کو دیکھے، دیکھنے والا وہ ہے جو سچ کو دیکھے، دیکھنے والا وہ ہے جو چہرہ والضحیٰ میں توحید کا نور دیکھے، اور دیکھنے والا وہ ہے جو چہرہ حسین میں مصطفیٰ کا حسن دیکھے. میرے مرتضیٰ کی وجاہت جسے حسین پاک کے چہرے میں نظر نہ آئے، وہ بھلے روپ جو مرضی ادھار لے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہوتا نہیں ہے جو وہ ظاہر کرتا ہے. چند مصرے آپ کے خدمت میں عرض کر کے اپنی بات ختم کر لوں گا، توجہ سے سماعت کیجئے. بچا ہی لے گا وہ اپنا ایمان. آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ امت کی آزمائش ہے ایمان بچانا. فتنوں کا دور ہے تو ایمان کیسے بچے گا؟ بچا ہی لے گا وہ اپنا ایمان اگرچہ یہ امتحان کڑا ہے. ایمان بچانا کڑا امتحان ہے نا. بچا ہی لے گا وہ اپنا ایمان اگرچہ یہ امتحان کڑا ہے. کون بچائے گا؟ جو فتویٰ بازوں کے سہ کے فتوے بھی ابن حیدر کی راہ پڑا ہے. جو فتویٰ بازوں کے سہ کے فتوے بھی ابن حیدر کی راہ پڑا ہے. شہ شہیداں کی عظمتوں کی شاہ جی تاڑی توجہ خصوصی. آپ ایک بات کر رہے تھے مجھے دعوت دیتے ہوئے. شہ شہیداں کی عظمتوں، شہ شہیداں امام حسین، شہ شہیداں کی عظمتوں کی ہے ایک جہت یہ بھی غور کیجئے. شہ شہیداں کی عظمتوں کی ہے ایک جہت یہ بھی غور کیجئے. پسر ہو جس کا علی الاکبر. یار نہیں سمجھے ہو ٹلے بولے ہو. پسر ہو جس کا علی الاکبر، وہ خود بلا کس قدر بڑا ہے. حسین پاک کے بیٹے کا نام ہے علی اکبر. علی بھی وہ جو بڑا ہو، اکبر بھی وہ جو بڑا ہو. شہ شہیداں کی عظمتوں کی ہے ایک جہت یہ بھی غور کیجئے. پسر ہو جس کا علی الاکبر، وہ خود بلا کس قدر بڑا ہے. جو دیکھا نور جبین اصغر تو شرم سے آفتاب بولا. آفتاب سورج. جو دیکھا نور جبین اصغر تو شرم سے آفتاب بولا کہ حلقہ اہل بیت میں کتنا خوبصورت نگیں جڑا ہے، کہ حلقہ اہل بیت میں کتنا خوبصورت نگیں جڑا ہے. حسین مظلومیت کی دنیا میں چاند بن کر چمک رہے ہیں. حسین مظلومیت کی دنیا میں چاند بن کر چمک رہے ہیں. یزید ظلم و ستم کی دیکھو اندھیر نگری میں گم پڑا ہے. یزید ظلم و ستم کی دیکھو اندھیر نگری میں گم پڑا ہے. ادھر بھی جھانکو ادھر بھی دیکھو. یہ ادھر ادھر کو سمجھنا ہے آپ نے، پھر آپ کو کلام سمجھ میں آئے گا. ادھر بھی جھانکو ادھر بھی دیکھو. یہ شام ہے اور وہ کربلا ہے. ادھر بھی دیکھو ادھر بھی جھانکو، یہ شام ہے اور وہ کربلا ہے. ہزار باطل نے رنگ بدلے حسین اب بھی وہی کھڑا ہے. ہزار باطل نے رنگ بدلے حسین اب بھی وہی کھڑا ہے. لگا لے فتوے ہزار مفتی، چھپا لے چاہے حقیقتوں کو. لگا لے فتوے ہزار مفتی، چھپا لے ساری حقیقتوں کو. حساب ہوگا بروز محشر کے کون کس سے کہاں لڑا ہے. حساب ہوگا بروز محشر کے کون کس سے کہاں لڑا ہے. شہ شہیداں کی عظمتوں کی ہے ایک جہت یہ بھی غور کیجئے. پسر ہو جس کا علی الاکبر، وہ خود بلا کس قدر بڑا ہے. لفظوں کے اندر وہ تاب نہیں کہ وہ حسین پاک کی عظمتیں بیان کر سکیں. یہ اس مالک کا کرم ہوا چند جملے رب کریم نے مجھے کہنے نصیب کر دیے، آپ کو سننے نصیب کر دیے. اللہ میرے یہ لفظ
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ان لفظوں کو روحوں کی روشنی بنا دے، اللہ تعالیٰ ان لفظوں کو جذبوں کی تڑپ بنا دے، میرا رب ان لفظوں کو ہماری محبتوں کا بانکپن بنا دے۔ اللہ آپ سب کی حاضری بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔